الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله باواز بلند درود و سلام پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی معزز محترم علماء کرام، ثناء خوان حضرات،
اور مرکزی جامع مسجد غوثیہ صدیق چوک ڈی ٹائپ دے اندر قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک دا پہلا اشرا جیڑا اشرائے رحمت ہے، پوری آب و تاب نال میرے اتے اور تواڈے اتے سایہ فگر ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی رحمت کاملہ دا وافر حصہ نصیب فرمائے۔ اس اشرے دے اندر ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال شریف ہویا۔ اس حوالے نال اساں اج دا جمعۃ المبارک آپ دے ذکر خیر واسطے منتخب کیتا ہے۔ اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ مینوں تانوں سن کے سنا کے اس تے کاربند رہن دی اور اس ہستی بے مثال نال والہانہ محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جنیاں بھی ازواج نے، اسی آنیاں ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، اے او ہستیاں نے جیڑیاں اہل ایمان دیاں ماواں نے، اور اسی آنیاں قرآن پاک دی روشنی وچ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مومنہ دیاں جانا نالوں بھی مومنہ دے نیڑے نے، مومنہ دیاں جانا نالوں بھی مومنہ دے نیڑے نے، اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ازواج اے اہل ایمان دیاں ماما لگ دیاں نے، اہل ایمان دیاں ماما لگ دیاں نے، سب دیاں نہیں، اہل ایمان دیاں، جڑے ایمان والے نے، بولو جڑے ایمان والے۔ دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیو، قرآن پاک کے اسلوب پہ غور کریں، اہل البیت، اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا ارادہ ہے وے کہ تواڈے تو ہر طرح دی پلیتی، ہر طرح دا رجس دور کر دے وے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ توانو انج پاک فرما دے جویں پاک فرمان دا حق ہوندا ہے۔
اس آیت کریمہ وچ سب تو پہلا مصداق اہل بیت دے حوالے نال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نے. بیوی گھر والی ہوندی ہے کہ نہیں؟ سارے بولو بیوی گھر والی ہوندی ہے نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری بیوی میرے گھر والی نہیں؟ تو جے تیریاں میریاں بیویاں ساڑھے گھر والیاں تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں. پوری دنیا میں کوئی اسلوب نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ایسا کلیہ نہیں، کوئی دستور نہیں کہ بیویاں نو اہل بیت وچوں خارج کیتا جائے. اسی اہل سنت و جماعت بڑے سچے مذہب والے ہیں، بڑے سچے. اسی آنے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں سارے دیاں ساریاں یاراں دیاں یارہ اے اہل بیت وچ نے. تو جنہ نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت وچ لے آندہ ہے وہ بھی سارے اہل بیت نے. جنہ دے اندر مولا کائنات، اچھی آواز نہ بولو، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے، جنہ دے اندر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، جنہ دے اندر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادی ذوات مقدسہ موجود نے، جنہ نو قرآن پاک نے اہل بیت آکھے. اسی اہل سنت و جماعت انہاں نو بھی اہل بیت ماننے ہیں. تے جنہ نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت وچ شامل کیتا ہے، اسی اہل سنت و جماعت انہاں نو بھی اہل بیت وچ ماننے ہیں. اینی کو گل سمجھ آ گئی. ہن اگلی آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا. توجہ آیت کریمہ سنیا جی اللہ تعالیٰ دی توفیق نال میں دو آیات کریمہ تلاوت کی دیاں نے، ہن تیسری لگا کرن. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. بار تک سارے بولو سبحان اللہ، سارے اچھی بولو سبحان اللہ. میرا دھیان پہ گیا بھائی طارق مدولا صاحب تھے، انہوں بھی سبحان اللہ کیا، میرے کیمرے وچ آ گئے جی. سب بولیے سبحان اللہ. شیر سنیا، شیر پڑھ دے ہیں نا جی، کو گل لطف والی لگے تو سبحان اللہ آنے ہیں نا. قرآن پاک دو کے لطف کتوں لے آئی؟ اس گلو تو سبحان اللہ فرماؤ نا. قرآن پاک دو کے لطف کتوں لے آئی؟ سنو پھر اللہ دا قرآن. رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے بارے ارشاد فرمایا ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو، یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو، لستن کا احد من النساء، تسی ہور عورتاں ورگیاں نہیں. یہ دا مطلب ہے کائنات
کائنات اندر کوئی عورت تواڈے ورگی نہیں ہو سکتی او دی وجہ اے وے توجہ نہ سنیا جے وجہ او دی اے وے اے میں وجہ بڑی واضح طریقے نہ لگا دسن اللہ نے برداشت نہیں کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور تے مکھی بہ جائے اللہ نے اے برداشت نہیں کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ ہووے جدے اتے کسے دا پیر آ جائے تے میرا اللہ جڑا مکھی پینا برداشت نہیں کردا انہیں کہ میں چن چن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایسیاں عورتاں دتیاں ہون گیاں جڑیاں بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جلوہ فرماؤ یا اٹھ کے پتر اٹھ کے نعرہ ماریا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نعرہ تحقیق بھی لگائیں حق جاریہ بولیے سبحان اللہ اے گل سمجھ آگئی تو اے نکتہ سمجھ آگیا ہے اللہ نے تے برداشت نہیں کیتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین شیف دے نال کوئی ایسی شے لگ جائے جڑی لوکاں دے ذہن اندر کراہت پیدا کرے اللہ نے برداشت نہیں کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف لیل دے اندر جوں پہ جائے اللہ نے برداشت نہیں کیتا کہ پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں ایسی چیز لوگ محسوس کرن جس تو لوگ اکتا جان یا کراہت محسوس کرن یا بدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسی بو آوے جڑی لوگ برداشت نہ کرن نہیں میرے اللہ نے پورے بدن اندر پورے پسینہ انور اندر ایسیاں خوشبوواں رچا دیتیاں نے جتوں یار لنگ دائے صحابہ نو پتہ لگ جاندہ ہے آج انج لگا ہے جے وے تو ساڑھے آقا گزرے ہائے اچھا بولو ایتھوں ساڑے محبوب لنگے نے اللہ نے انیاں سونیاں خوشبوواں بدن اندر دتیاں نے انیاں سونیاں خوشبوواں پسینہ اتھر اندر دتیاں نے جتھوں محبوب کدی صحابہ نو نہیں سی پتہ لگدا محبوب کتھے گئے نے تے جدنوں خوشبو ہونی ادھر ہی ٹریاں جانا اگے محبوب نال ملاقات ہو جاندی ہے آقا کی تلاش میں نکلتے تھے جب اصحاب مصطفیٰ تو خوشبو بتاتی تھی کہ آقا ادھر گئے کو سواد آیا کہ نہیں آقا ادھر گئے ایویں گل ہو گئی ہے ترجمہ میں کر دینا عبداللہ دا چن عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا سارے مل کے اندر والے پار والے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کر لو عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا پڑھو مل کے عبداللہ دا چن دکھیاں تھوڑا جی آواز ہو رہا اپنا بدانا تساں عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا اے محبوب کل سونا ختم رسل
جتھوں لنگدا گیا رنگ لاوندا گیا. پڑھ لو مل کے محبوب گل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لاوندا گیا. میرے اللہ تعالیٰ نے کیسیاں کیسیاں ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کی دیاں ہون گیاں. انہاں وچ سب تو پہلی بیوی جڑی عقد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ آئیاں نے انہاں دا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میری تواڈی اماں جان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی وفادار بیوی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی غم گسار بیوی. آپ دے میں کو 4-5 اوصاف دسنا وا جڑا وصف اللہ نے آپ نو ہی عطا فرمایا ہے اور کسے نو عطا نہیں کیتا. 25 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح وچ رہیاں, 25 سال نکاح وچ رہیاں نے, 25 سال نکاح وچ رہیاں نے. جائز ہون دے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونا چر اور نکاح نہیں کیتا جنہ چر آپ دے بستر تے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رہیاں. پہلا وصف عمر مبارک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی او دو 25 سال سی تے سیدہ پاک دی عمر اس ویلے 40 سال سی. بڑے بڑے رؤساء نے پیغام نکاح دے بھیجے چونکہ 2 شادیاں سیدہ پاک دیاں پہلا ہو چکیاں سن, دوواں وچوں اولاد سی. پر اس گل نو بھی سن کے ذرا سبحان اللہ کہہ جائے, بلکہ مینوں آکھن دی لوڑ نہیں, تساں آپ ہی کہہ دینا ہے. پہلیاں دوواں شوہراں وچوں جیڑی جیڑی اولاد سی بعد وچ سارے سیابی بن گئے. اس ساریاں نے کلمہ پڑھ لیا. حالانکہ جدوں شادی ہوئی ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس ویلے تے دور جہلیت سے, پر خوش نصیبی عقد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہیاں. ایسی خوش نصیبی ہے گلے وے جسے چاہ در پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا, جسے چاہ در پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا, جسے چاہ در پہ بلا لیا اور جسے چاہ اپنا بنا لیا. گل اصل ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب, یہ بڑے کرم, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تے تو پہلا وصف میں پیش کیتا ہے, دوسرا وصف ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے دوسرا وصف عطا فرمایا ہے, خصوصیت عطا فرمائی ہے. آپ ہی نے جنہ
انہاں دا نکاح سب تو پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہویا ہے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی اس تو پہلا نہیں سی ہوئی، یہ پہلی خاتون پاک نے جڑیاں بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لے آئی۔ تیسری خصوصیت سنوئے وے، آپ دی زبان وچوں کدی کوئی ایسا جملہ نہیں سی نکلیا جدی وجہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غضب دا یا غصے دا یا ناراضگی دا اظہار کرن۔ ساری زندگی اینی تعظیم کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، فرشتے بھی رشک پہ کر دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ چوتھی خصوصیت آپ دیئے وے، سنو توجہ نال، چوتھی خصوصیت دے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، ساری دی ساری اولاد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن اتھر وچوں پیدا ہوئی ہے۔ میں دس دینا وا حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ دی امامی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ دی اماں جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ دی اماں جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ دی اماں جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ دی اماں جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے سب تو لاڈلی تے چھوٹی بیٹی ہر لقب تے سبحان اللہ ٹیلا کے آکھے آجے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ محدثہ مفکرہ شہزادہ گلگو کبادی اماں جان سیدہ تو نساء العالمین۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیاری اماں جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جملہ کہن لگاواں تے کہن ذرا دھیمے لہجے وچ لگاواں، تساں آپ ہی بول پینا، مینوں کہن دی لوڑ نہیں پینی۔ ثابت ہویا جدوں سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر اس تو ثابت ہویا ادوں تو لے کے اج تک، اج تو لے کے قیامت تک جننے بھی سید ہونے نے ساریاں دی نانی جان حضرت سیدہ خدیجہ۔ حق چاریا یا غوثیہ اگلی خصوصیت کسے بیوی دے نال کسے زوجہ دے نال میرے توڑے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ نہیں گزاریا جنہ عرصہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال گزاریا۔
اس عرصے وچوں ایک گل لگا دسن اس عرصے وچوں گل وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا اندر عبادت واسطے جاندے ہوندے سن اجے قرآن کریم نازل ہونا نہیں شروع ہویا اجے میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا کچھ کھانا لے کے برتن اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہیاں نے جبریل السلام آئے آندے نے سونیاں اے جڑی خاتون آ رہی ہے اے خدیجہ یہ نا کون کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا جبریل السلام سونیا خدیجہ یہ نہ فرمایا ہاں جبریل خدیجہ یہ عرض کر دینے کملی والیا اللہ بھی سلام پہ آیا اندائے نانے آہستہ بولے آہستہ بولے انہاں نو اللہ بھی سلام پہ آندائے تے میں جبریل بھی سلام پہ آیا نانے سونیا میرے والوں تے اللہ والوں انہاں واسطے سلام ہے انہاں واسطے سلام ہے تے نال انہاں واسطے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے جنت کے اندر ایک سفید خول والے موتی دا محل تیار کرا دیتا ہے جدے اندر نہ کوئی شور ہوئے گا نہ کوئی رولا ہوئے گا نہ کوئی ایسی پریشانی والی شے ہوئے گی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ انہیں پہنچ جاندیاں نے اللہ دا بھی سلام کہہ دیا جے کہ میں جبریل دا بھی سلام کہہ دیا جے کہ اللہ واللو انہاں نو محل دی مبارک بھی دے دیا جے سبحان اللہ میرے امام علیہ سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا کا محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہدایت کے بخشے دے اندر سلام دے اندر اے مصرہ سلام جڑا میں دسیا بھی اللہ دا سلام او دی ترجمانی اس طرح کی تھی ہے فرمان دینے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام سب پڑھئے مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں لام شمع بز میں ایک خصوصیت میں ہو رہا بھی لگا دسن تو جنا سنے آجے سب تو پہلے عورتاں بچوں اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قبول کیتا ہے عورتاں
وچوں سب تو پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے آندا ہے۔ ایک خصوصیت اور سن لو، ظہور نبوت دی سب تو پہلی اطلاع حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ملی۔ او کیویں ملی؟ غار حراء وچ پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے پہلی وحی نازل ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوری گھر تشریف لے آئے تے آکے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، زملونی زملونی زملونی، میرے اتے چادر دے دیو، میرے اتے چادر دے دیو، میرے اتے چادر دے دیو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتار چڑھاؤ دیکھیا نا کہ جسم انور تے پسینہ ہے، یہ وحی خدا ہے، کوئی شیش وحی دا بوجھ نہیں سی چک سکتی۔ کائنات اندر ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں وحی خدا دا بوجھ اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی ہے اتنا طاقتور؟ یہ پہاڑوں پہ اترتی۔ چلو اس ٹائم میں رات میں گل کریں گے، اس ٹائم دی رات میں گل کریں گے۔ زندگی تندرستی رہی تھے، چادر دیتی گئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا، سونیا تو انہوں کچھ خطرہ ہے؟ نال ہی عرض کر دیا نے، کملی والیا تو اڈا رب تو انہوں کدی بھی پریشان نہیں ہو دے گا۔ ایک کون کہہ رہی ہے؟ بیوی۔ جدو پہلی اطلاع ملی نا، سب تو پہلا اطلاع آپ نو ملی اعلان نبوت دی، آندیا نے وجہ کی ہے؟ تسی غریباں دا خیال کر دے ہو، تسی مہماناں نو عزت دے دے ہو، تسی کسے نہ زیادتی نہیں کر دے، تے کملی والیا تو اڈا رب والا تو انو پریشان ہو دے گا۔ میں خدیجہ کہہ رہی ہاں تو انو کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ ایتھوں میریاں بیٹیاں، میریاں ماواں، میریاں پیڑاں، انہاں واسطے درس ہے کہ شوہر سارے دن دا تھکیا مانڈا گھر آوے تے اوندیاں انہوں پریشانی دیاں گلاں نہ دسو، انہوں او گلاں دسو جتنا او دی تھکاوٹ اتر جائے۔ ساڈے معاشرے دے اندر پریشانیاں ہے اس واسطے نے کہ شوہر مزدوری کرے، شوہر محنت کرے، کر کے تھکیا کر آوے شام دے ٹائم تے اوندیاں حالات ناسازگار ہون کہ ابھی شہ مکی، ابھی مکی، میری ساس نے میں انجا کیا ہے، میری ناند نے میں انجا کیا ہے، میرے فلانے گھر دی فیملی بچوں کسے فرد نے اس طرح کے، اے میری ماں، اے میری بہن، اے میری بیٹی، اوندیاں شوہر دے آرام دا خیال کر۔ صحابیات دیو تربیت دسی ہوئی، اس دے عمل پیرا ہو۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی دسی ہوئی تربیت ہوتے عمل پیرا ہو، اور جڑا کردار اپنے شوہر دے نال، جنہ نال دا شوہر خدا دی خدائی وچ کوئی نہیں، جڑا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشتارے واسطے درس دیتا ہے، اس درس ہوتے قائم رہو۔ انشاءاللہ تواڈے گھر جڑے جہنم نظیر بنے نے، میرا اللہ انہاں گھراں وچ خوشحالیاں بھی عطا کرے گا اور جنت نظیر بنا دے گا۔ دسو ایک گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سارے بولو، سارے بولو۔ لیکن اپنیاں انہاں ماما دے درس دیتے اسی بھول گئے، انہاں دے طریقے اسی بھول گئے، تے جدوں پھر اس طرح دیاں خوش نصیبیاں ہون نہ انسان دیاں، جویں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خوش نصیبی سی۔ سنو ذرا،
2-3 منٹ اتنے بھی ہو گئے تو پریشان نہیں ہونا. گل سنو. پھر اللہ شانہ پتہ کی دیندا ہے. کچھ ہستیاں وہ نے جتوں تک میں پڑھیا 5 میری نظر چ ہے نے ہستیاں جنہاں نو دفن کرن دے ویلے یا دفن کرن تو پہلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی قبر دے وچ لیٹے. ہن میں دے اوتے آکھاں بھی سبحان اللہ آکھو تسی. یا قبر وچ لیٹے نے تے یا قبر وچ اترے. انہاں وچ 2 خواتین، ایک مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی بعد امی، او کائنات والے سن لو، میری ماں دے بعد سیدہ فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے. تے دوسری خوش نصیب خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خوش ہو کے بولو، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے جنہ دی قبر انور وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہوں ایتھے ہے تے ہر گل میں کردہ ہی ذوق نال چونکہ میں چشتی نظامی ہوں. میرا اپنا ایک انداز ہے گفتگو دا. اے جڑی میں لگا نا گل کرنا یہ دے اوتے تساں جوم جانا ہے. 4 صدی ہجری دے امام نے امام حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ، انہوں دی کتاب ہے نوادر الاصول، اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھیا ہے. عربی دی کتاب میرے کتب خانے جی موجود ہے. سنو امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ لکھ دینے فرماندے نے فَأَيْنَمَا حَلَّ بِبُقَاتٍ فَدَاءَتْ تِلْكَ الْبُقَاتُ بِنُورِهِ. دا ترجمہ سادہ با محاورہ وے میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین دے جڑے حصے اتے قدم لاندے سن او عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے نال روشن ہو جاتا. اچھا بولو او روشن ہو جاندہ سی، او روشن ہو جاندہ سی. ہن میں تواڈے سامنے اے دے وچوں نقطہ لگاواں دین جتھے ایک قدم مبارک لگے او تھاں چمکے. اے ساڈی اماں جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تواڈی عظمت تو نثار جائیے، تواڈی شان تو قربان جائیے، تواڈیاں انہاں محبتاں دے او اجر جڑے پائے جے انہاں تو واری واری جائیے. ایک قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لگے زمین دا او عیسیٰ روشن ہو جاندہ ہے، چمکن لگ پہندہ ہے، نوروں علا نور ہو جاندہ ہے. تے تواڈی قبر انور ہووے جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے دے سارے جلوہ فرما ہوئے. تے جدوں اے شانہ لبیاں تے سیدہ پاک بھی آندیاں اڑگیاں اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رون کے زندگی آپ ہیں رون کے زندگی سارے کھڑے ہو کے باواز بلند یہ تعریف کرو رون کے زندگی آپ ہیں آندیاں اڑ گیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا اپنے خرید کر مجھے انمول
لگیا اصل گالے دے بیچے وے رون کے زندگی رون کے اپنی خوش نصیبی نال پڑھنا جے میرے آکھن دے نہیں اپنی قبر دا نور بنان واسطے پڑھیا جے اپنے بزرگ نہیں بچے نہیں جوان مسجد دی فضا گون جائے اپنے بازوانوں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے بنا لو فضا وچ لہراؤ پھر پڑھو ذرا لطف آئے گا رون کے زندگی آپ ہیں رون کے رون کے زندگی رون کے زندگی آپ ہیں تے سیدہ پاکان دیا اڑ گیا سونیا میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی میری میری ساری خوشی میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی اگے آندیاں نے آپ ہیں تو ہے بے شمار راحتیں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں تو ہے بے شمار راحتیں مجھ کو ہو کیوں غمی آپ ہیں مجھ کو ہو کیوں غمی مجھ کو ہو کیوں غمی آپ ہیں مجھ کو ہو کیوں غمی او میرا بھی نظریہ ہے یہ تساں ساریاں دا بھی نظریہ تے عقیدہ ہے یہ سونیا تسی ہے او منو غم کا دائے مجھ کو ہو کیوں غمی آپ ہیں مجھ کو ہو کیوں غمی اندر بار آخری بندے تک اس طرح پڑھو قبر دا نور تیار ہو جائے مجھ کو ہو کیوں غمی آپ ہیں تو ہے بے شمار راحتیں لوگ آندے نے انجو گئی میں انہوں نے کوئی جواب دینا سا مجھ کو ہو کیوں غمی آپ ہیں مجھ کو ہو کیوں غمی مجھ کو ہو کیوں غمی حضرات میرا پیغام ہے پچھلے جمعے دا بھی اور اس جمعے دا بھی
اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بھیناں جنہ دیاں شادیاں ہو چکیاں وہ اپنے گھر والیاں نے جڑیاں تواڈے سرپرستی اندر نے تواڈے گھر اندر نے انہاں نو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دی لاڈلی اما جان اہل ایمان دی پیاری ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت پاک دے ذرنی اصول سمجھاؤ تاکہ شادی تو بعد بھی وہ احسن طریقے نال اپنی زندگی گزارن اور بے راہ روی تو بچن جدوں تھوڑی مشکل آ جائے تے سیدہ پاک دا کردار یاد کر لیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دا کردار یاد کرن اے گفتگو اس واسطے انہاں ٹاپک تے کیتی جاندی ہے اور انہاں دیاں شاناں دسیاں جاندیاں انہاں دے فضائل و کمالات دسے جاندے نے تاکہ پتہ لگے کہ انیاں اعلیٰ شان دیاں حامل ہون دے باوجود جنہ دے جنت چ محالت یار نے ایڈی عرفہ تے اعلیٰ ہستی ہون دے باوجود انہاں دے کردار اپنے گھر واسطے کیسے سن اپنے شوہر واسطے کیسے سن اللہ تعالیٰ انہاں ذری اصولاں تے منو توانو کاربند رہن دی توفیق عطا کرے اپنی اولاد دی تربیت اسلام دے مطابق کرن دی اللہ منو توانو توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ